ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم 5th جز لیں گے، 5واں پارہ۔ پارے کے بگننگ میں کچھ حلال اور حرام کا ذکر ہے، اس لیے کہ اسلام ایک صاف ستھرا دین ہے۔ کھانے پینے کے معاملے میں، جذبات کے اظہار کے معاملے میں، ہر چیز میں انسان پاکیزہ ماحول میں رہے۔ کچھ ایسی عورتوں کے ساتھ نکاح حرام کر دیا گیا جو ہر وقت مرد کے ارد گرد رہتی ہیں تاکہ وہ پورے جیسا ذہنی سکون کے ساتھ اپنے کام کر سکے۔ اگر اسی طرح ماں، بیٹی، بہن اور شادی شدہ عورتیں ان سے نکاح حلال ہوتا تو سوچئے کیا نقشہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایسی عورتوں سے نکاح حرام ہے، لہٰذا اگر ایک لڑکا کسی بھی لڑکی سے محبت کرتا ہے لیکن وہ لڑکی کی جو ہے سو کسی اور جگہ شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے بارے میں سوچنا اور اس کے گھر کو خراب کرنا، ایسی تمام چیزیں اسلام میں جرم ہیں۔ تو اب اس کے بعد جو ہے سو نکاح کے شرائط ہے۔ اور شادی شدہ عورتوں میں سے عورتیں مگر جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، لکھی ہوئی اللہ کی تم پر اور حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے جو علاوہ ہے ان کے تم حاصل کرو اپنے مالوں کے ساتھ پاک دامن بنتے ہوئے، نہ بدکاری کرنے والے۔ تو جو فائدہ اٹھایا ساتھ اس کے ان عورتوں سے تو دے دو ان کو ان کے مہر بطور فرض، اور نہیں کوئی گناہ تم پر اس معاملے میں جو باہم رضامندی سے ہوئے، یعنی رضامندی کے ساتھ ہوئے تم ساتھ اس کے بعد اس مہر کے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہے علم والا، حکمت والا۔ یعنی یہاں پر شادی کا مقصد بتایا جا رہا ہے۔ پچھلے پارے کے اینڈ میں جو ہے سو محرمات رشتوں کے بارے میں لیے تھے، کن کن سے نکاح حرام ہے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ تم شادی کرو پاک دامن عورتوں سے جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی جو جنگوں میں عورتیں آتی تھی، اب جو ہے وہ نہیں رہا کلچر میں وہ حصہ،
یہاں پہ جو ہے شادی شدہ عورتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے مہر ادا کر دو. تو مہر جو ہے سو نکاح میں عورت کو دیا جاتا ہے. اگزامپل جیسے کیش ہے، گولڈ ہے، ادا کرنا فرض ہے. مہر کی ادائیگی فرض ہے، پھر استطاعت کے مطابق طے کرنا ہے، پھر باہم رضامندی سے کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے. یعنی تم مہر میں سے زیادہ حصہ بڑھا دو یا پھر عورتیں جو ہے سو معاف کر دے کچھ حصہ یا پھر پورا، تو یہ الاؤڈ ہے. اب عورتیں جو ہے سو جو آلریڈی کسی دوسرے کے ساتھ نکاح میں ہوں تو شادی شدہ یعنی ان سے نکاح کرنا حرام ہے. جو حرام بتا دیا گیا ہے ان کے علاوہ تمام عورتوں سے نکاح کے لیے یعنی کرنا جائز ہے. نکاح کا اصل مقصد کیا ہے؟ نکاح کا مقصد یہ ہے کہ گھر بسانا ہے، نسل بڑھانا ہے، پھر عورتوں کی حفاظت ہے. اسی میں بدکاری اور شہوت کے لیے نکاح نہیں کرنا ہے. مرد کے لیے جو ہے سو مال خرچ کرنا ہے. اور جو کوئی نہ استطاعت رکھتا ہو تم میں سے وسعت کی کہ نکاح کرے خاندانی عورتوں سے، یعنی خاندانی عورت کا سٹیٹس زیادہ ہوگا تو مہر زیادہ ہوگا نا، تو اسی لیے مومن عورتوں سے، تو اس میں سے جو مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ یعنی تمہاری لونڈیوں میں سے مومن جو لونڈیاں ہوں گی ان سے. تو اب جو لونڈیاں ہوتی ہے غریب، ان کے مہر یعنی نیچرلی وہ مہر آزاد عورتوں سے کم ہوگا، تو ان سے نکاح کر لو. یعنی نکاح پہلے کیا ہے؟ خاندانی عورت ہے، اگر وہ نہیں کر سکتے تو استطاعت نہیں ہے تو کم سٹیٹس والی عورت سے نکاح کرنا ہے. اور اللہ زیادہ جانتا ہے تمہارے ایمان کو. تم میں سے بعض سے ہے بعض، تو نکاح کر لو ان سے ساتھ اذن کے ان کے اہل کے، یعنی جن کے وہ گھر والے ہیں عورتوں کے ولی، تو ان کے بغیر تو نکاح نہیں ہو سکتا. تو آزاد عورت ہے تو اس کے جو ولی ہے، ولی کی پرمیشن سے اس سے نکاح ہوگا. اور اگر غلام عورت ہے تو اس کے مالک کی پرمیشن سے نکاح ہوگا. گارڈین کی اجازت لینا ہے اور مہر بھلے طریقے سے بھی دینا ہے. پھر اس میں جو ہے سو انکوائری بھی کرنا ہے جب نکاح کرنے سے پہلے، ایمان والی ہو، پھر نیت گھر بسانے کی ہو، بدکار نہ ہو، پھر گناہ میں انوالو ہونے کا اندیشہ ہو تو روزے رکھ کر صبر حاصل کرنا ہے. اور ان کو ان کے مہر ساتھ بھلے طریقے سے حصار نکاح میں محفوظ ہونے کے بعد، یعنی نہ بدکاری کرنے والیاں ہو اور نہ بنانے والیاں، یعنی مہر بھی دینا ہے تو بھلے طریقے سے دینا ہے. یعنی ایسی عورتوں سے نکاح کرو نکاح میں رہ کر پھر دوسرے سے تعلق رکھنے والی سے نکاح مت کرو، یعنی جو چھپے دوست بناتی ہیں اس سے نکاح مت کرو. پھر جب قید نکاح میں لائی جائے تو پھر اگر وہ آئے کسی بے حیائی کو تو اوپر ہے ان کے آدھا، اور جو اوپر پاک دامن عورت کے عذاب میں سے. یعنی اگر لونڈیاں جو ہے وہ ان کا سٹیٹس کم ہوتا ہے تو ان کو جو ہے سو بے حیائی کی عادت بھی ہوتی ہے. تو اگر ان سے ایسا کوئی گناہ ہو جائے تو آزاد عورت سے ان کو آدھا ان کے اوپر سزا ہے. یعنی 100 کوڑے آزاد عورت کو ہے تو ان کے اوپر 50 کوڑے ہوں گے. یہ واسطے اس کے ہے جو ڈرے گناہ سے تم میں سے، اور یہ کہ تم صبر کرو اچھا ہے تمہارے لیے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. یعنی مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ عورتوں کے معاملے میں صبر کرو اور ان سے اچھے معاملے کرو. چاہتا ہے اللہ کے بیان کرے تمہارے لیے اور رہنمائی کرے تمہاری طریقوں کی ان لوگوں سے جو تم سے پہلے تھے، اور مہربان ہو تم پر، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے احکامات بتا رہے ہیں. طلاق کے ہو گئے، وراثت کے ہو گئے، پھر عورتوں سے معاملات کے بھی ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہے تمہارے لیے. یوزولی لوگ سمجھتے دین الگ ہے دنیا الگ ہے. نہیں، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ یہ دین ہو گیا اور دنیا کے معاملے اپنے حساب سے کرو. نہیں، دین از لیونگ دنیا اکارڈنگ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ احکامات بتائے ہیں، ان کے مطابق زندگی گزارو.
اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ مہربان ہو تم پر، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں خواہشات کی کہ تم جھک جاؤ، جھک جانا بڑا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکاح کے جو احکامات کا مقصد ہے بہتر زندگی گزارنے، پھر معاشرے میں برائی فساد پھیلنے سے روکنا ہے۔ انسان کے جو ڈیزائرز ہے، لسٹی ڈیزائرز کو روکنے، یعنی لیونگ ریلیشنز اور کانٹریکٹ میرجز، زنا، ان سب سے روکنا ہے، یعنی معاشرے کو پاکیزہ بنانا ہے۔ چاہتا ہے اللہ کہ ہلکا کر دے تم سے، اور پیدا کیا انسان کمزور۔ اے لوگو جو ایمان لائے، نہ تم کھاؤ اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے، یعنی ناحق مت کھاؤ، مگر یہ کہ ہو تجارت باہم رضامندی سے تمہاری، اور نہ تم قتل کرو اپنے نفسوں کو، یعنی آپس میں، اس میں اولاد کا قتل بھی آئے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہے تم پر رحم کرنے والا۔ یعنی انسان کمزور بنایا، یعنی انسان میں خواہشات ہے، شہوت ہے، شیطان کی باتوں میں آ جاتا ہے، کبھی پھسل جاتا ہے، کبھی سنبھل جاتا ہے۔ تو اللہ کو تھامے رکھو، یعنی اللہ تعالیٰ کو تھامے رکھو، قرآن اور حدیث کو پکڑو، صبر کرو اور اللہ کے احکامات پہ چلتے رہو، تاکہ یہ کمزوری تم پہ حاوی نہ ہو۔ اپنے آپ کو جہنم کے مستحق مت کرو، بلکہ جنت میں جانے کی تیاری کرو، کیونکہ رہنمائی اللہ کی طرف سے آ گئی ہے۔ اور جو کوئی کرے گا یہ زیادتی سے اور ظلم سے، پس عنقریب ہم داخل کریں گے اس کو آگ میں، اور ہے یہ اللہ پر آسان۔ اگر تم بچو بڑے گناہوں سے، یعنی بڑے گناہوں سے بچیں گے تو اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہ معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ انسان کمزور ہے۔ جو تم روکے جاتے ہو اس سے، یہ بیوٹیفل آیت ہے، دیکھیے، ہم دور کریں گے تم سے تمہاری برائیاں، اور ہم داخل کریں گے تم کو داخل کرنے کی جگہ عزت والی، یعنی جنت ہے۔ یعنی مرد اور عورت میں اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے، ایک پہ ایک کو فضیلت دی ہے۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ مردوں کو فضیلت دی، اب یہاں پر جو ہے سو کسی کو مال زیادہ دیا ہے، تو کسی کو پاور دیا ہے، کسی کو رتبہ دیا ہے، اس کے حساب سے وہاں اجر ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد ہو یا عورت، جو بھی ہو، جو نیکی کمائے گا وہ وہاں اس کو ویسا اجر ملے گا۔ دنیا کے جو فرق ہے، یعنی دنیا کے جو درجے ہیں، وہاں پہ اس کا جو ہے سو کوئی فرق نہیں، یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، سب کو ایکول اپنے ایفرٹس کے حساب سے اجر ملے گا۔ اور نہ تم تمنا کرو جو فضیلت دی اللہ نے ساتھ اس کے تم میں سے بعض کو بعض پر۔ مردوں کے لیے ہے ایک حصہ اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے ایک حصہ اس میں سے جو انہوں نے کمایا، یعنی سب کو اپنے اپنے ایکول، یعنی سب کو ایکول ملے گا، یعنی اپنے اپنے ایفرٹس کے حساب سے اجر ملے گا۔ اور سوال کرو اللہ سے اس کے فضل میں، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہے ہر چیز کے جاننے والا۔ کسی کو ملنے والی نعمت پر حسد نہیں کرنا ہے، بلکہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، کسی کی جو بھی نعمت ملتی ہے تو اس پہ حسد نہیں کرنا، بلکہ دعا کرنا ہے۔ مرد ہو یا عورت، سب کو ان کے اچھے اور برے عمل کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ اور واسطے ہر ایک کے بنا دیا ہم نے وارث اس میں سے جو چھوڑ جائے والدین اور رشتہ دار، اور وہ لوگ گرہ باندھی تمہارے دائیں ہاتھوں نے، پس دو ان کو ان کا حصہ، بے شک اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے گواہ ہے۔ یعنی وراثت میں حصہ صرف بلڈ ریلیشنز کا ہوگا، اور 1/3 مال میں سے غیر رشتہ دار یا پھر اپنے کسی سے بھی، یعنی آپ نے جو بھی کسی سے وعدہ کیا ہو دینے کی اجازت ہے، یعنی 1/3 مال میں سے کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے جو بلڈ ریلیشن میں نہیں آتے، یعنی وراثت میں جو نہیں آتے ان کو 1/3 مال میں سے دیا جا سکتا ہے۔ مرد قوام ہیں، قوام یعنی ہر چیز اسٹیبلش کرنے والا، گھر کا ہیڈ وہی ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز کے 2 لیڈر نہیں ہو سکتے۔ اگر گھر کے 2 لیڈر ہوں گے تو پھر گھر چلنا مشکل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ہیڈ آف دا فیملی بنایا اور ذمہ داری دی کہ دین اسٹیبلش کرے، نیکی اسٹیبلش کرے، سب کو گائیڈ کرے، سب کو صحیح راستہ دکھائے۔
پھر اس کے ریزنز بھی اللہ تعالیٰ بتا دیے ہیں کیوں قوام بنائے. حفاظت کرنے والے ہیں وہ، پھر نگہبان ہیں، اسٹیبلش ہیڈس ہے، پھر ضروریات پوری کرنے والے ہیں. ریزنز بتائے کہ مرد قوام ہیں کیوں؟ جسمانی طاقت ہے، یعنی فزیکلی وہ سٹرونگ بنائے گئے ہیں، پھر جذبات میں بھی سٹرونگ ہے، پھر مال خرچ کرنا ان کی ذمہ داری ہے، یعنی فائنینشیل رسپانسبلٹی بھی مرد پر ہی ہے. مرد قوام ہے عورتوں پر بوجہ ساتھ اس کے جو اللہ نے ان میں سے بعض کو اوپر بعض کے اور بوجہ اس کے جو انہوں نے خرچ کیا اپنے مالوں میں سے. پس نیک عورتیں فرما بردار ہیں. نیک عورتوں کی صفات کیا ہے؟ شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، پھر حفاظت کرتی ہے کس کی؟ اپنے عزت کی، اپنے بچوں کی، اپنے گھر کی، اپنے مال کی، یعنی جو بھی سیکریٹس ہے میاں بیوی کے وہ اس کی حفاظت کرتی ہے. حفاظت کرنے والیاں ہیں غیب کے بوجہ اس کے جو حفاظت کی اللہ نے. اور وہ یعنی اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو جو سو گھر دے کر حفاظت کی، ورنہ عورتوں کو بازاروں یعنی ورنہ اگر عورتوں کا گھر نہیں ہوتا تو وہ بازاروں میں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت کی، عظمت کی حفاظت کی. تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اور گھر کی اور مال کی یعنی بچوں کی ان سب کی حفاظت کرے. اور وہ عورتیں جو تم ڈرتے ہو ان کی سرکشی سے پس نصیحت کرو اور چھوڑ دو ان کو بستروں میں اور مارو ان کو. اب یہاں پہ مردوں کو عورتوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے بتایا جا رہا ہے. سرکشی سے مراد روزے نہیں رہتی یا پھر پردہ نہیں کرتی، نماز نہیں پڑھتی، یعنی بے جا خرچ کرتی. تو پہلے اس کو جو ہے سو نصیحت کرو، محبت سے اس کو پھر سمجھاؤ، پھر بستر الگ کرو. ہلکا مارنا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسواک سے جس سے یعنی نشان بھی نہ آئے اور نہ چہرے پہ مارنا بھی نہیں ہے، تو سوچو کہ مار کیسا ہوگا وہ. یعنی مسواک کیا ہے تو مسواک سے کتنا مار لگتی ہے. تو یعنی بے جا طریقے سے نہیں مارنا ہے. بعض تو غصے میں بہت زیادہ مارتے ہیں، تو اللہ سے ڈرنا چاہیے ویسے لوگوں کو. یہاں پر تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے تو محبت سے سمجھاؤ، پھر ان کا بستر الگ کرو. پھر ہلکا مارنا ہے، وہ بھی غصہ بہت زیادہ آیا تو یعنی نافرمانی جب حد سے زیادہ کریں گے تو جب کی بات ہے. اور جس سے اس کا نشان بھی نہ ہو اور چہرے پہ بھی نہیں مارنا، تو سوچو کیسی مار ہونا ہے. اور پھر اگر وہ اطاعت کرے تمہاری تو نہ تم تلاش کرو ان کے خلاف کوئی راستہ، یعنی بات مانتی ہے تو پریشان مت کرو. بے شک اللہ تعالیٰ ہے بلند بہت بڑا. تم عورت پہ ہو اب تو یاد رکھو کہ ہمیشہ اللہ تمہارے اوپر ہے، تو اس اللہ سے ڈرو. اگر تم ڈرو دشمنی سے ان دونوں کے تو مقرر کرو ایک منصف سے اس کے گھر کے اور ایک منصف اس کے مرد کے گھر والوں میں سے، یعنی ایک عورت کے گھر سے اور ایک مرد کے گھر سے. اگر وہ دونوں اصلاح موافقت پیدا کرتے، اللہ ان دونوں کے درمیان بے شک اللہ تعالیٰ علم والا، خبر رکھنے والا ہے. عبادت کرو اللہ کی اور نہ تم شریک ٹھہراؤ ساتھ اس کے کسی چیز کو اور والدین کے ساتھ احسان کرو اور ساتھ رشتہ داروں کے اور یتیموں کے اور مسکینوں کے اور پڑوسی رشتہ دار اور ہمسائے اور دور کے اور ساتھی پہلو کے اور مسافر اور جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا جو کوئی اکڑنے والا ہے. احسان کرنے سے ہم رک کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ اکڑتے ہیں، اس لیے احسان کرنے سے رک جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نہیں محبت رکھتا اکڑنے والے اور فخر کرنے والوں کو. اب احسان کیا ہے؟ اپنے حق سے کم لینا اور سامنے والے کو اس کے حق سے زیادہ دینا. احسان جو سو والدین، رشتہ دار، یتیم، مسکین، ضرورت مند، پڑوسی، اجنبی، دوست یا شارٹ ٹائم جو کمپینین رہتے، یعنی ہم جب بس میں ہو یا ٹرین میں ہو جو سفر کرتے، پھر ٹریولرز جتنے بھی ٹریولنگ ہم کرتے تو ساتھ میں جو بھی لوگ ہمارے ہوتے، پھر یا سرونٹس ہے، پھر امپلائیز ہے، ان سب کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو ایروگنٹ اور پراؤڈ انسانوں سے محبت نہیں، یعنی جو اکڑتے ہیں ویسے ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتا.
بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا جو کوئی ہو اکڑنے والا، فخر کرنے والا، یعنی جو فخر کرتا اور اکڑتا اس سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، یہاں پہ بخل ہے، پچھلی آیت میں احسان کی بات بتائی گئی۔ بخل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو فضل دیا ہے اس کو چھپانا، جس چیز کا جو ہے سو خرچ کرنا لازم ہے اس سے روک لینا، یعنی کنجوسی کرنا، یعنی جو بھی مال ہے یا اللہ تعالیٰ نے جس کسی کو علم دیا ہے وہ اس کو روک لینا، چھپا لینا، کسی کو دینا نہیں وہ۔ اور جو لوگ آخرت کے اجر پر یقین نہیں رکھتے وہ اپنے مال لوگوں سے تعریف یعنی ریاکاری اور عزت پانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ ایسے لوگوں کے سب سے برا دوست شیطان ہے، کیونکہ ان کی نیت اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی نہیں ہوتی۔ احسان اور نیکی اللہ کی خاطر کرنے والوں کے لیے بڑا اجر ہے، یعنی ہر نیکی ملٹیپلائی ہوتی ہے، تو کسی بھی نیکی کو معمولی چھوٹی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور حکم دیتا ہے لوگوں کو بخل کا، اور چھپاتے ہیں جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، اور تیار کیا ہم نے کافروں کے لیے عذاب رسوا کرنے والا۔ اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو دکھاوے کے لیے لوگوں کے اور نہ وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر، یعنی دکھاوے کے لیے جو خرچ کرتے ہیں تو، اور وہ آخرت پر اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تو وہ دکھاوے کے لیے لوگوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اور جو کوئی ہو شیطان اس کا ساتھی تو کتنا برا ہے ساتھ، یعنی شیطان جس کا ساتھی ہے وہ بہت برا ساتھی ہے۔ اور کیا ہے اوپر ان کے دو رویے بتائے جا رہے ہیں، بخل کرنا اور مال چھپانا، یہ بتانا، یعنی مال چھپانا کیا ہے، یہ بتانا کہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ اور کچھ لوگ جو ہے سو دکھاوے کے لیے بڑھ چڑھ کے خرچ کرتے ہیں، وہ بھی شیطان کا عمل ہے۔ مال ایسے خرچ کرنا چاہیے جس کا حق ہے اس پہ کرنا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اور کیا ہے ان پر اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور وہ خرچ کرتے اس میں سے جو رزق دیا ان کو اللہ نے، اور ہے اللہ ساتھ ان کے علم والا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا مقدار ایک ذرے کے، اور اگر ہو نیکی وہ دگنا کرتا ہے اس کو اور دیتا ہے اپنے پاس سے اجر بہت بڑا۔ پھر کس طرح جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، اور لائیں گے ہم آپ کو اوپر ان لوگوں کے گواہ بنا کر، یعنی قیامت کے دن نبی یعنی رسول اپنی قوم کے خلاف گواہی دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور سنت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن یا پھر سنت کا انکار کرنے والے لوگ اپنے حساب کتاب سے بھاگیں گے۔ جس دن چاہے گا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور نفرت کی رسول کی، کاش برابر کر دیا جائے ان پر زمین، اور نہ وہ چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات، یعنی وہاں پر کوئی بھی اللہ سے کچھ بھی چھپا نہیں سکیں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم قریب جاؤ نماز کے اور تم نشے کی حالت میں، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو، اور نہ ناپاکی مگر عبور کرنے والے راستے کو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ اور اگر ہو تم بیمار یا اوپر سفر کے، یا آئے کوئی ایک تم میں سے حاجت کو، یا جائے چھوا تم نے عورتوں کو، پھر نہ تم پاؤ پانی تو تیمم کرو مٹی سے پاکیزہ، پھر مسح کرو چہرے پر اپنے اور اپنے ہاتھوں پر، بے شک اللہ تعالیٰ ہے معاف کرنے والا بخشنے والا۔ یعنی ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ تو نماز نہیں پڑھنا ہے کن حالتوں میں؟ نشے میں، پھر حیض یعنی پیریڈز کی حالت میں، نفاس یعنی بلیڈنگ آفٹر ڈیلیوری، اور جنابت تعلق قائم کیا ہو تو یہ ناپاکی کی حالت ہے، غسل واجب ہے۔ تو اس سے لیسن کیا ہے ہم کو کہ نماز میں جو الفاظ کو سمجھ کر نہیں پڑھتے، کانسنٹریٹ نہیں کرتے، یعنی خشوع اور خضوع ضروری ہے نماز کے اندر، جو ہے سو الفاظ کو سمجھ کر پڑھنا ہے، پھر کانسنٹریشن سے پڑھنا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور تیمم کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، کنڈیشنز کیا ہے، بیمار ہو، پھر جان کی ہلاکت ہے یعنی مرض بڑھنے کا اندیشہ ہے تو تیمم کرنا ہے، اور پانی اویلیبل نہ ہو تو بھی وہ تیمم کرنا ہے، یعنی سفر پر ہو تو اب حاجت ہے، اب ایگزامپل وضو کے لیے ناپاکی ہے
تو تیمم کیسے کرنا ہے؟ مٹی سے کرنا ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مارے، پھر پھونک مارے، یعنی وہ ایکسٹرا جو ڈسٹ ہے وہ مٹی کی، اس کو پھونک کر ریموو کرنا ہے، بلو کر کے، پھر چہرے پر مسح کر لینا ہے، پھر ہاتھوں پر مسح کرے، ہاتھ کے رسٹ کے نیچے آئے گا یہ، یعنی صرف ایک بار ہاتھ کے رسٹ جو ہے اس پہ مسح کر لینا ہے، بس اتنا ہی ہے۔ کیا نہیں تم نے دیکھا طرف ان لوگوں کے جو دیے ایک حصہ کتاب میں سے وہ خریدتے ہیں گمراہی، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھٹکو راستے سے، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اور کافی ہے اللہ دوست، اور کافی ہے اللہ مددگار۔ ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے وہ پھیر دیتے ہیں بات کو اس کی جگہوں سے، اور وہ کہتے ہیں سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے، اور سنو نہ سنوائے جاؤ، اور رائے نہ موڑ کر اپنی زبانوں کو اور تانا دینے کو دین میں، اور اگر بے شک وہ کہتے سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، اور سنو اور دکھائیے ہم کو، البتہ ہوتا اچھا ان کے لیے اور زیادہ درست، لیکن لعنت کی ان پر اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے، تو نہ وہ ایمان لائیں گے مگر تھوڑے۔ اے لوگو جو دیے گئے ہو کتاب کو، ایمان لاؤ، ساتھ اس کے اتاری ہم نے تصدیق کرنے والی واسطے اس کے تمہارے پاس ہے، پہلے اس سے کہ بگاڑ کے چہروں کو پھر ہم پھیر دیں ان کی پیٹھوں پر، یا ہم لعنت کریں ان پر جیسے کہ لعنت کی ہم نے ہفتے والوں پر، اور ہے حکم اللہ کا طے شدہ۔ اہل کتاب یعنی جوز، یہودی، تورات ہے ان کو، اور نصارہ جو ہے ان کے اوپر جو ہے انجیل نازل ہوئی۔ ہدایت ملنے کے بعد بھی اہل کتاب اس پر جو ہے عمل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اب ہمارے پاس بھی قرآن ہے، کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ یہ غور کرنا ہے۔ کچھ یہودی اپنی زبان کو جو ہے سو موڑ کر کیا کرتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تو زبان کو موڑ کر بات کرتے، اور اس کا جیسا ان کا مقصد مذاق اڑانا یعنی تانے دینا ہے۔ سمعنا و اطعنا، سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، پر ہم کو قائم رہنا ہے، یعنی ان کی طرح نہیں کرنا ہے، سمعنا و اطعنا کرنا ہے۔ اور یہاں پر اصحاب سبت کا واقعہ بھی ہے، بنی اسرائیل میں سے تھے، سمندر کے کنارے رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن عبادت میں گزارنے کا حکم دیا، تو انہوں نے چال چلی تھی، پھر جمعے کے دن جال بچھا دیتے تھے، مچھلیاں اس میں جو ہے سو پھنس جاتی تھی، اور سنڈے کو وہ جال نکال لیتے تھے، تو ان کی سزا کیا ہوئی تھی؟ بندر بنا دیے گئے تھے۔ تو وارننگ ہے، ایمان نہیں لائے تو اصحاب سبت کی طرح حشر ہوگا، یہ وارننگ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا شرک کیا ساتھ اس کے، اور بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے، واسطے اس کے جو وہ چاہے گا۔ شرک کرے گا ساتھ اللہ کے، پس تحقیق اس نے گڑھ لیا بڑا گناہ۔ کیا نہیں تم نے دیکھا طرف ان لوگوں کے جو پاک سمجھتے ہیں اپنے نفس کو، بلکہ اللہ تعالیٰ پاک کرتے ہیں جس کو وہ چاہتا ہے، اور وہ نہ ظلم کیے جائیں گے دھاگے برابر۔ شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ رب ہونے میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا، یعنی اس کے ذات میں، اس کے صفات میں کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دینا شرک ہے، اور شرک کی معافی نہیں ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے سو اللہ کے بیٹے بنا دیے، پھر بت ہے اور خواہش نفس ہے، اور سورج کو چاند کو جو پوجا کرتے، یہ ساری چیزیں شرک ہے، اور شرک کرنے والے لوگ اپنے آپ کو پاک نیک سمجھتے ہیں۔ کون نیک ہے یہ فیصلہ جو ہے سو اللہ تعالیٰ طے کریں گے۔ دیکھو کس طرح وہ گڑھتے ہیں اللہ پر جھوٹ، اور کافی ہے ساتھ اس کے گناہ کھلم کھلا۔ کیا نہیں تم نے دیکھا طرف ان لوگوں کے جو دیے گئے ایک حصے کتاب میں سے وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ جبت کے اور طاغوت کے۔ جبت کیا ہے؟ بے فائدہ یعنی بے اصل، بے حقیقت، وہمی جو خیالات رہتے، بدشگونی ہے، سپرسٹیشنز ہے، زوڈیاک سائنس ہے، یہ جبت ہے۔ اور طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ قوت، ہر وہ چیز یا انسان جو اللہ کے علاوہ پر کسی اور کی عبادت کرے، یعنی عبادت کے لیے بلائے، جیسے شیطان ہے، انسان ہے، جن ہے، ان کو عبادت کے لیے بلائے۔
یہ طاغوت ہے، اور وہ کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، یہ لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ راستے کے اعتبار سے یہ وہ لوگ لعنت کی اللہ نے، اور جس پر لعنت کرے اللہ، تو ہرگز تم ان کے لیے نہیں پاؤ گے کوئی مددگار۔ کیا ان کے لیے ایک حصے میں سے بادشاہت جو تو تب نہیں وہ دیں گے لوگوں کو دل برابر۔ یہودی جو ہے سو علم والے ہونے کے باوجود بھی جبت اور طاغوت پر یقین رکھتے تھے اور اہل مکہ کو بھی گمراہ کرتے تھے۔ اللہ نے لعنت کی ہے ان پر۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکومت میں کوئی حصے دار نہیں ہے۔ اہل کتاب کو جو ہے سو حسد تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فالوورز تھے اہل ایمان، یعنی بنی اسرائیل میں سے موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، تورات، زبور، انجیل، سلیمان علیہ السلام کو جو ہے سو بادشاہ دی۔ پھر بنی اسماعیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا آپ پر، بلکہ وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اوپر جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل میں سے۔ تو تحقیق دی ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت، اور ہم نے ان کو بادشاہت دی بہت بڑی، تو ان میں سے جو ایمان لایا ساتھ اور ان میں سے جو رک گیا اس سے اور کافی ہے جہنم بھڑکتی ہوئی۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کے عنقریب ہم داخل کریں گے ان کو آگ میں، جب کبھی پک جائیں گی ان کی کھالیں بدل کر دیں گے ہم کھالیں ان کے علاوہ تاکہ وہ چکھے عذاب کو۔ یہاں پر سائنٹیفک آیت ہے سکن ریسپٹرز کے بارے میں۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ ہے زبردست حکمت والا، یعنی جہنم میں جو کھال پک جائیں گی تو اس کو جو ہے سو ریپلیس کی جائے گی تاکہ شدید تکلیف محسوس ہو آگ کی۔ یعنی جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، پھر اخلاص، قرآن اور سنت کے مطابق، تو ان کے لیے جنت کی تصویر ہے۔ تو وہ جنت کے بارے میں انشاءاللہ آگے کے آیتوں میں لیں گے ہم۔ پھر یعنی کفر جو کریں گے، یعنی کس سے کفر کریں گے؟ آیت کے ساتھ کفر، یعنی کونی آیات، یعنی کائنات، یعنی جو کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کا کفر کرے، اور پھر شرعی آیت یعنی کتابیں جو احکامات ہے اس کا جب کفر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ داخل کریں گے ان کو۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کے، یعنی ہماری آیتوں کا جو کفر کرے عنقریب ہم داخل کریں گے ان کو آگ میں، جب کبھی پک جائے گی کھالیں ان کی بدل کر دیں گے ہم کھالیں ان کے علاوہ تاکہ وہ چکھے عذاب کو۔ تو یہ سائنٹیفک آیت ہے، میں اس کو انشاءاللہ ابھی ایکسپلین کروں گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ دیکھیے پک جائیں گی، سکن ریپلیس کریں گے تو ان کو زیادہ عذاب ہوگا، یعنی ان کو درد کا احساس ہوگا۔ یہ جو ہے سو میڈیسن میں، یعنی جو طبیب ہے، جو سائنٹسٹ ہے، وہ لوگ جو ہے سو پہلے کیا سمجھتے تھے کہ درد کا احساس کرنے کے لیے دماغ کافی ہے، یعنی برین از سفیشینٹ فار ریئلائزنگ دا پین۔ ابھی پتہ لگا ہے کہ سکن میں پین ریسپٹرز ہے، درد کا احساس کرنے کے آلات ہے جو بہت ضروری ہے درد کا احساس کرنے کے لیے، جس کے بنا انسان درد کا احساس نہیں کرتا۔ تو اس لیے جب کوئی انسان جل جاتا ہے، جیسے جب کوئی بھی انسان جل جاتا ہے تو اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر ایک سوئی لے کے جو ہے سو اس کے وہ جلے ہوئے حصے کو چبوتا ہے، یعنی اس کو چبا کر دیکھتا ہے۔ اگر مریض کو درد ہوتا ہے تو ڈاکٹر خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پین ریسپٹرز انٹیکٹ، یعنی جو پین ہے ریسپٹرز کا انٹیکٹ پین ریسپٹرز محفوظ ہے اس میں۔ تو اگر مریض کو درد نہیں ہوتا تو ڈاکٹرز کو افسوس ہوتا ہے، پین ریسپٹرز جو ہے سو ختم ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں۔ آج ہمیں یہ چیز پتہ چلی ہے، پین ریسپٹرز بھی ضروری ہے، یعنی اگر درد کا احساس نہیں ہوگا تو پھر بڑے سے بڑا زخم بھی ہوگا، پھر اپنے کو احساس نہیں ہوگا تو پھر وہ، یعنی یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہمیں کہ یہ جو درد کا احساس ہے سکن ریسپٹرز ہونے کی وجہ سے درد کا احساس ہے۔ تو درد کے احساس کرنے کے لیے
اللہ تعالیٰ یہ آیت میں بتائے جو لوگ ہماری نشانیوں کا انکار کرتے ہیں ان لوگوں کو ہم آخرت میں آگ میں ڈالیں گے، اور جتنی بار ان کی چمڑیاں جلیں گی یعنی اسکن جلیں گے اتنی بار ہم ان کو نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے۔ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چمڑیاں یعنی اسکن پین ریسپٹرز ہے، پین ریسپٹرز مر گئے تو درد کیسے ہوگا؟ تو درد کا احساس دلانے کے لیے نئی چمڑی دیں گے، جلیں گی نہیں۔ پھر ایک پروفیسر ہے تگڑا شون، وہ ڈین ہیں ایک میڈیکل کالج یونیورسٹی کے، تھائی لینڈ کے میڈیکل کالج یونیورسٹی آف تھائی لینڈ میں، اور انہوں نے کئی سال بتائے پین ریسپٹرز پہ تحقیق کرنے میں، یعنی ریسرچ کرنے میں انہوں کئی سال گزار دیے۔ جب ان کو ترجمہ دیا قرآن مجید کی یہ آیت کا، سورہ نساء آیت نمبر 56 کا، تو انہوں نے کہا یہ ممکن ہی نہیں، یہ کتاب 1400 سال 1450 سال ہو رہے، تو اس سے پہلے یعنی 1400 سال پہلے پین ریسپٹرز کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، ہم نے تو آج ہی اسے جانا ہے۔ یعنی یہ پروفیسر تگڑا کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ وہ آج ہم اتنا ریسرچ کرنے کے بعد آج ہم جانیں، یہ تو 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ بتا دیے، تو آج ہی اسے جانا ہے۔ ماننے سے انکار کیے، پھر انہوں نے تحقیق یعنی یہ یقین کرنے سے وہ انکار کیا کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ قرآن میں یہ 1400 سال پہلے بتا دیے۔ تو دوسرے سائنٹسٹ سے پھر انہوں نے کیا کیے، چیک کیے، اور اتنے متاثر ہوئے کہ 8th کانفرنس جو تھی ان کی 8th کانفرنس میں ریاض میں، وہ سائنٹیفک فیکٹس آف قرآن میں، اس کانفرنس کے بیچ ہی یہ پروفیسر تگڑا شون نے شہادت دی اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں کوئی اللہ کے علاوہ اور اس کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی وہ شہادت دیے، یعنی پورے کانفرنس کے بیچ میں وہ جو ہے سو شہادت دیے، کیونکہ ان کو یقین نہیں ہوا۔ یہ اتنا ہم ریسرچ کرنے کے بعد یہ پتہ چلا یہ تو قرآن میں پہلے سے ہے۔ تو دیکھیں قرآن جو ہے سو یہ اتنی یعنی پرانی، یہ آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہیں، یہ اپ ٹو ڈیٹ قرآن ہے۔ یعنی قرآن میں 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز بتا دی، آج جو ہے سو سائنٹسٹ اس کو ریسرچ کر رہے ہیں، لیکن بالکل تھوڑا سا معلوم ہوا ہے، ابھی بہت کچھ معلوم ہونا ہے، پورا ابھی کوئی معلومات حاصل نہیں کیے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ، یہ تو اللہ کی طرف سے یہ قرآن ہے، کیا ابھی بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے؟ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے، عنقریب ہم داخل کریں گے ان کو باغات میں بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ان میں، ہمیشہ ان کے لیے ان میں بیویاں ہیں پاکیزہ، اور ہم داخل کریں گے گھنے سائے میں۔ یہاں پر جو ہے سو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور قرآن اور اخلاص کے ساتھ پھر قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارے تو ان کو جو ہے سو جنت میں داخل کریں گے، اس میں نہریں ہوں گی، پھر پیور اسپاؤز کمپینینس ہوں گے، پھر گھنے سائے کول شیڈوز آف ٹریز ہوں گے، یہ ساری چیزیں ان کو دیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تم ادا کرو امانتوں کو طرف ان کے اہل کے، اور جب فیصلہ کرو تم لوگوں کے درمیان یہ کہ تم فیصلہ انصاف کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ 2 چیزیں بتا رہے ہیں، کیا؟ عدل کرو اور انصاف کرو، اور امانتوں میں خیانت مت کرو۔ یہاں پہ ہمیں چیک کرنا ہے عدل ہم کتنا کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، میرا بھائی ہے میری بہن ہے کر کے ان کو جو ہے سو سائڈ لیتے ہیں، یعنی جو بھی اپنے قریبی ہے تو ان کا سائڈ لیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، کسی کا بھی سائڈ نہیں لینا ہے۔ عدل اور انصاف کرنا ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کتنی اچھی نصیحت کرتا ہے تم کو، ساتھ اس کے بے شک اللہ تعالیٰ دیکھنے والا سننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اتنی اچھی نصیحتیں کر رہا ہے، تو جو بھی عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے، یعنی
کون عدل کیسے کر رہا ہے اور کیا انصاف، کس کا کیسا انصاف ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور صاحب امر کی۔ سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کرو، پھر رسول کی اطاعت کرو، پھر جو بھی تمہارے لیڈرز ہیں اس کی اطاعت کرو، صاحب امر کی تم میں سے۔ پھر اگر تنازع ہو جائے تم میں کسی چیز کا تو پھر تو طرف اللہ کے اور رسول کے، یعنی پھر اگر ڈفرینس آف اوپینین ہو جائے تو دیکھو قرآن اور حدیث میں اس کا سولوشن کیا ہے، یعنی قرآن اور حدیث سے اس کا سولوشن کو نکالو اور اس کی طرف آؤ۔ اگر ہو تم ایمان رکھتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یہ بہتر ہے اور زیادہ اچھا ہے انجام کے اعتبار سے۔ کیا نہیں تم نے دیکھا طرف ان لوگوں کے جو دعویٰ کرتے ہیں بے شک وہ ایمان لائے، ساتھ اس کے نازل کیا تیری طرف اور جو نازل کیا گیا پہلے تجھ سے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ فیصلہ کروائے طرف طاغوت کے، حالانکہ تحقیق ہو وہ حکم دیے گئے کہ وہ کفر کرے ساتھ اس کے، اور وہ چاہتے ہیں شیطان کے بھٹکا دے ان کو گمراہی میں دور کی، یعنی بھٹکا دے ان کو گمراہی میں دور کی۔ یہاں پر کچھ لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں قرآن پر، لیکن اپنے فیصلے جو ہے سو طاغوت یعنی غیر اللہ سے کرواتے ہیں۔ یہ شیطان ان کو جو ہے سو گمراہی میں ڈالتا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ طاغوت کا انکار کرے اور قرآن کے قانون کو مانے، اور جب کہا جاتا ان کو آؤ طرف اس کے جو نازل کیا اللہ نے اور طرف رسول کے، تم دیکھو گے منافقوں کو وہ رکتے ہیں تجھ سے، رک جانا۔ منافق جو ہے سو صرف زبان سے ایمان لاتے ہیں، دل سے نہیں لاتے، پھر قرآن سنت کو سننا اور اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، خود بھی رکتے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے دین سے، اور عمل کرنے سے بھی وہ رکتے تھے اور دوسروں کو عمل کرنے سے بھی روکتے تھے، جھوٹی قسمیں کھاتے، پھر اپنی اصلیت جو ہے سو چھپاتے تھے۔ تو ہمیں چیک کرنا ہے کیا ہم ان میں شامل تو نہیں ہیں۔ تو کس طرح جب پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، اور پھر وہ آ جاتے ہیں تیرے قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، نہیں ارادہ کیا مگر احسان کا اور باہم موافقت پیدا کرنے کا۔ آیت نمبر 63 خطاب جو ہے سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ منافقوں کو اگنور کرے، جھگڑا نہیں کرے، نصیحت کرے، نرم بات کہے جس کا اثر جو ہے سو دل پر ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں اللہ جانتے ہیں جو ان کے دلوں میں ہیں، تو اعراض بڑھتے ان سے اور نصیحت کیجیے ان کو، اور کہہ دو ان کے لیے ان کے نفسوں میں جو بات ہے پہنچنے والی ہے، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر تاکہ اطاعت کی جائے ساتھ اذن کے اللہ کے، اور اگر بے شک وہ جب انہوں نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر آ جائے تیرے پاس پھر بخشش اللہ سے اور بخشش مانگے ان کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیوں بھیجے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، اور اطاعت کے لیے اور سنتوں پر چلنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہی اس لیے کہ ہم کو کر کے بتائیے، خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم ہے کہ کوئی غلطی کر کے پلٹ کے آئے تو ان کے لیے بخشش مانگو، اور ہم اپنے آپ کے لیے کیسے بخشش مانگیں گے؟ اگر غلطی ہو جائے تو ہم جو ہے سو اللہ سے معافی مانگیں گے اور بخشش مانگیں گے، اور بخشش مانگے ان کے لیے رسول، البتہ وہ پاتا اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ پس نہیں قسم ہے تیرے رب کی، نہیں وہ مومن ہو سکتا یہاں تک کہ وہ منصف بنائے اس معاملے میں جو اختلاف ہوا ہے ان کے درمیان۔ کوئی بھی معاملے میں اختلاف ہو تو سنت میں کیا ہے کیا حل ہے وہ دیکھنا ہے، پھر نہ وہ پائے اپنے نفسوں میں کوئی تنگی ان میں سے جو آپ نے فیصلہ کیا، اور وہ مان لے پوری طرح مان جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تو فیصلہ کرتے، اب فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہوگا۔ جیسا دل میں ایک وہ ہوتا کہ ہمارا اتنا مشکل حکم ہے، یہ کیا حکم ہو گیا، یہ کیا میرے پہ بات آ گئی، پوری طرح مان جاؤ، ماننے والے ہی مومن ہوں گے، یعنی ہر حکم کو، ہر احکامات کو خوشی کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا اور اس پر چلنا اور اس پر عمل کرنا، تو وہی مومن ہیں۔ اور اگر بے شک ہم لکھتے ہیں اوپر
قتل کرو ان کے اپنے نفسوں کے، یا نکلو اپنے گھروں سے، یا نہ وہ کرتے اس کو مگر تھوڑے ان میں سے، اور اگر بے شک وہ جو نصیحت کیے جاتے ساتھ اس کے، البتہ ہوتا بہتر ان کے لیے اور زیادہ ثابت رکھنے میں۔ یعنی ہم پہلے قوموں کو دیکھے، یہود کی دیکھے، ان میں کیسے ان کی معافی ہوئی، کہ یعنی ان کی معافی کیسے ہوئی ایک دوسرے کو قتل کرنے کے بعد۔ اس سے پہلے ہم لیے تھے جو بچھڑے کی پوجا کرنے والے تھے، جو واقعہ لیے، اگر اللہ کی ویسی ہمارے اوپر آزمائش آتی، یعنی تم ماننے والے نئے ماننے والوں کو قتل کرو، کیا ہم ویسی آزمائش میں اترتے؟ نہیں اتر سکتے، کیونکہ ویسی آزمائش میں کتنا مشکل ہے۔ اگر کوئی ماننے والا ہے، پھر وہ اس کو جو ماننے والا نہیں ماننے والے کو قتل کرو، تو یہ کتنا مشکل کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ توبہ کرو، یہ ہلکا ہے تم پر، یعنی تمہارے اوپر یہ ہلکا ہے۔ توبہ کرنا کتنا آسان ہے، مگر توبہ نہیں کرتے، اور اللہ کی اطاعت کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ سنت میں کیا ہے حل، ہر مسئلے کا وہ حل جو ہے سو وہاں سے ڈھونڈو۔ یہ اتنا ہلکا ہے اور اتنا آسان کر کے دیے اللہ تعالیٰ۔ اور جب البتہ ہم دیتے اپنے پاس سے اجر عظیم، یعنی اللہ تعالیٰ یعنی ثابت رکھنا ہے اپنے قدم کو، اور سب حل اسی میں سے لینا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے سو دیں گے، اجر عظیم دیں گے۔ البتہ ہم ہدایت دیتے ہیں ان کو صراط مستقیم کی، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو یہی لوگ ساتھ ہے جو ان لوگوں کے انعام فرمایا اللہ نے ان پر، نبیوں میں سے اور صدیقین میں سے اور شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے، اور کتنے اچھے یہ سب لوگ ہیں دوست۔ ہدایت جو ہے سو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ جہاد، قربانی، ہجرت کرنا، یہ جو فرض کیا جاتا تو بہت بھاری ہو جاتا تھا ہم پر، اور اس طرح کے کوئی قانون اگر سخت ہوتے تو ہم پر بھاری ہو جاتا تھا۔ پھر شک کو چھوڑ کر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ایڈوائس کو قبول کرنے پر صحیح راستے کی ہدایت ملے گی، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور قرآن اور سنت پر عمل کرنے والوں کو انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور کیا فضل ہے یہاں پر، جو فضل اللہ تعالیٰ نے صالحین اور شہیدوں اور صدیقوں پہ کیا تھا، اس کو وہ فضل۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، پکڑ لو اپنا بچاؤ کرو، پھر نکلو، چھوٹی جماعتوں میں نکلو یا سارے کے سارے۔ اہل ایمان کو حکم ہوا کہ جنگ کی کارروائی، آرمی اور ہتھیار اپنی حفاظت کے لیے، یعنی یہ ساری چیزیں پریپیئر کر لو اور ہتھیار جمع کر لو، یہ حکم ہوا ایمان والوں کو۔ اور بے شک تم میں سے البتہ وہ سستی کرتے ہیں، پھر اگر پہنچے تم کو کوئی مصیبت، کہتے ہیں تحقیق انعام فرمایا اللہ نے مجھ پر، جب نہ میں تھا ان کے ساتھ حاضر، اور البتہ اگر پہنچے تم کو کوئی فضل اللہ کی طرف سے، البتہ وہ ضرور کہیں گے نہ تھی گویا کہ تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کوئی محبت، ہائے افسوس مجھ پر، میں ہوتا ان کے ساتھ تو میں کامیابی پاتا، کامیابی بڑی۔ اب جنگ میں جو ہے سو منافقون کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ جنگ میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، بہانے بناتے تھے۔ جب مسلمان شہید ہو گئے تو خوش ہوتے تھے کیونکہ ان کی جان بچ گئی، اگر فائدہ ہوتا تو حسرت کرتے کاش ہم ان کے ساتھ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ منافقوں کی صفات ہے، ایسے مت کرو۔ دنیاوی فائدے جو ہے، مال ان کے لیے بڑی کامیابی ہے، اور دنیا کی زندگی کو وہ ترجیح دیتے تھے۔ تو دنیا کی زندگی میں بزی ہو کر آخرت کو بھولنا نہیں ہے، آخرت کی تیاری ہم کو کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے سو ہم میں سے منافقوں کی صفات نکال دے۔ بس چاہیے کہ جنگ کرے اللہ کے راستے میں وہ لوگ جو بیچتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے، اور جو کوئی جنگ کرے گا اللہ کے راستے میں پھر قتل کیا یا وہ غالب آ جائے، ہم عنقریب ہم دیں گے ان کو اجر عظیم۔ یہ جنگ ڈیفنس میں کرنا ہے، یہ کبھی بھی انیشیٹ نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے والوں کے لیے اور شہیدوں کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور کیا ہے تم کو نہیں تم جنگ میں
اللہ کے راستے میں اور کمزور سمجھے گئے اور مردوں میں سے اور عورتوں میں سے اور بچوں میں سے وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب نکال ہم کو اس بستی سے، ظالم ہے اس کے رہنے والے، اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی دوست اور بنا ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار۔ مدینے کے جو مومنوں کو حکم ہوا تھا جو ہجرت نہیں کر پائے ان کے لیے جنگ کی جائے کفاروں کے ساتھ۔ مکہ میں جو ہے سو کمزور لوگ جو ہے سو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یہ تو مصیبت تکلیف میں ہم کو چاہیے کہ مصیبت ہو یا تکلیف میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، مدد اور دعا مانگے، یعنی اللہ سے مدد اور دعا مانگے۔ کفار کی جنگ کا مقصد جو ہے سو باطل ہوتا ہے اور اللہ اور رسول کے خلاف سرکشی ظلم کے لیے ہوتا ہے، اور کفار کی کمزوری ایمان نہیں لائے تو کامیابی نہیں ہو سکتی۔ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جنگ کرتے ہیں طاغوت کے راستے میں۔ پس جنگ کرو شیطان کے دوستوں سے، بے شک چال شیطان کی ہے کمزور، یعنی شیطان کی چال کمزور ہے، اور کافر جو ہے سو طاغوت کے لیے، شیطان کے لیے جنگ کرتے ہیں، اس کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، اور ایمان والے اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں۔ کیا نہیں دیکھا تم نے طرف ان لوگوں کی کہا گیا جن سے روک دو اپنے ہاتھوں کو اور قائم کرو نماز کو اور دو زکوٰۃ، اور جب فرض کیا گیا ان پر جنگ کرنا، جب ایک گروہ ان میں سے ڈرتا تھا لوگوں سے مانند اللہ کے ڈرنے کے یا زیادہ شدید ڈرنا، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب کیوں تو نے ہم پر جنگ کرنا کیوں نہیں مہلت دی تو نے قریب کے وقت تک، کہہ دیجئے فائدہ دنیا کا تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو ڈرے، اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے دھاگے برابر۔ یہاں پہ جب مکہ میں تھے تو ظلم ہوتا تھا تو وہ چاہتے تھے کہ جنگ کرے کافروں سے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاتھ روک لو، وہاں پر جنگ مت کرو۔ بعد میں جب مدینہ میں آئے تو جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہاں پر امن تھا، تو تب اللہ تعالیٰ نے کہا جنگ کرو۔ یہ اسی چیز کا ذکر ہے یہاں پر۔ اللہ کی حکمت تھی، مکے میں جو سب مائنورٹی تھی، مدینے میں میجورٹی ہو گئی، اور مکہ کو بتوں سے پاک کرنا تھا، اس لیے جنگ کا حکم ہوا۔ جہاں کہیں تم ہوگے پالے گی تم کو موت، اور ہوئے تم اگرچہ خلوں میں، مضبوط خلوں میں، اور اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی بھلائی وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے، اور وہ اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی برائی وہ کہتے ہیں یہ ہے تیرے پاس سے، کہہ دیجئے سب کا سب اللہ کی طرف سے ہے، کیا پس واسطے اس قوم کے نہیں قریب ہوتے کہ سمجھتے کوئی بات۔ موت تو برحق ہے۔ منافق کہتے ہیں ان کو جو بھلائی اللہ کی طرف سے پہنچی ہے، اور جو ان کی جو مصیبتوں کے لیے رسول کو ذمہ دار ٹھہراتے تھے، نعوذ باللہ۔ جو پہنچتی ہے تجھ کو کوئی نعمت اللہ کی طرف سے، اور جو پہنچتی ہے تجھ کو کوئی بھلائی جو تو تمہارے نفس کی کوئی برائی تو تمہارے نفس کی طرف سے ہے، اور بھیجا ہم نے لوگوں کے لیے رسول بنا کر، اور کافی ہے اللہ گواہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل جو ہے سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن سے ہی ہوتا تھا، اور انسان جو ہے سو نافرمانی کوتاہی کر کے خود کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا ہی ہے۔ جو کوئی اطاعت کرے گا رسول کی تو تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ کے، اور جس نے منہ موڑا تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اوپر حفاظت کرنے والا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں اطاعت کریں گے، پھر جب وہ نکلتے ہیں تیرے پاس سے رات کو مشورہ کرتے ہیں ایک گروہ ان میں سے سوائے اس چیز کے جو وہ کہتے ہیں، اور اللہ لکھ رہا ہے جو وہ رات کو مشورہ کرتے ہیں، تو اعراض کریں ان سے اور توکل کیجئے اللہ پر، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ یعنی منافق عمل کرنے کا دکھاوا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے سو پلاننگ بھی کرتے، تو اس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور جو ہے سو اگلی آیت میں دلیل ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ کیا بھلا نہیں غور و فکر کرتے وہ قرآن میں، اور اگر ہوتا
اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے تو البتہ پاتے اس میں اختلاف بہت زیادہ. یہ اللہ کی طرف سے قرآن ہے، اگر یہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ بہت زیادہ اختلاف ہوتا اس میں. اور جب آتا ہے ان کے پاس کوئی فیصلہ امن میں سے یا خوف میں سے مسحور کر دیتا ہے اس کو، اور اگر وہ لوٹا دے اس کو رسول کی طرف اور طرف اولی الامر کے، ان میں سے البتہ جان لیتے اس کو وہ لوگ جو استنباط کر سکتے ہیں ان میں سے، اور نہ اگر فضل اللہ کا تم پر اور رحمت اس کی، البتہ پیچھے لگ جاتے تم شیطان کے تھوڑے مگر. تو جنگ کرو اللہ کے راستے میں، نہیں تم مکلف بنائے گئے مگر اپنی جان کے، اور رغبت دلاؤ مومنوں کو، امید ہے کہ اللہ روک دے یا روک دے لڑائی یعنی زور یعنی لڑائی ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ زیادہ شدید طاقت میں اور زیادہ شدید ہے عبرتناک سزا میں. جو کوئی سفارش کرے سفارش اچھی ہوگی اس کے لیے ایک حصہ اس میں سے، جو کوئی سفارش کرے گا سفارش بری ہوگی اس کے لیے ایک حصہ اس میں سے، اور اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے نگران ہیں. اور جب دیے جاؤ تم زندگی کی دعا، پھر تم بھی دعا کرو زیادہ اچھی اس سے یا لوٹا دو اسی کو، بے شک اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز پر حساب لینے والا. یعنی اولو الامر رسپانسبل ہیڈز ہے. استنباط یعنی کسی بات کی گہرائی میں جا کر نتیجہ پانا. کسی معاملے کے بارے میں کوئی خبر یعنی افواہ، رومرز یا اختلاف ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث اور جو ہے سو ذمہ دار لوگ یعنی جو ہیڈز ہے ان کی اوپینین لینا ہے. اب اس سے لیسن کیا ہے؟ تحقیق کیے بغیر کسی کی بھی بات نہیں ماننا ہے. کسی کی بھی بات جو ہے سو پھیلانا نہیں ہے، بغیر تحقیق کے کسی کی بھی بات نہیں پھیلانا ہے. اور حکم جو ہے سو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے کہ مومنوں کو جنگ کے لیے موٹیویٹ کرو. سفارش کیا ہے؟ ہمارے کہنے پر کسی نے اچھا عمل کیا تو ہم کو بھی اس کا جو ہے سو اجر ملے گا. اب پھر یہاں پر کیا ہے؟ نیت. پھر برائی کی طرف بلانے کی ہو تو گناہ لکھا جائے گا اور ہمارے حصے میں، تو دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلانا چاہیے. اب یہ آیت نمبر 86 اور 87 میں کیا ہے؟ سلام کی اہمیت ہے. سلام کا بہترین جواب دینا ہے. اس میں جو ہے سو سلامتی، رحمت، پھر برکت شامل ہے. اب اگر کوئی السلام علیکم کہے تو آپ اس کو اچھا بہتر طریقے سے اور لوٹائیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اچھا سلام، یعنی جو سلام کا یہاں پر اہمیت بتائی گئی ہے، تم بہتر جواب دو اس کا. اب قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے سو اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا. ہم جو بھی قرآن میں احکامات ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.